السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے راشا، رے آئین شین شاہ راشا، یعنی اس کو آسان لفظوں میں اس کی اگر تشریح کروں تو اس مرض کا نام ہے جسم کے اعضاء کا کانپنا یا بلا اختیار اس کا کانپتے رہنا، اس مرض کا نام ہے، یعنی منہ اور ہاتھوں کا کانپنا۔ اس میں اختیاری اعضاء جو ہیں، یعنی عضلات جو ہیں، یعنی جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے یا سر ہے، یہ ہمارے تقریباً اختیاری، اگر ہم اس کو ایسے کر دیں گے تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں تو روک سکتے ہیں۔ یعنی اختیاری عضلات یا جو ایسے حصے ہیں ان کے اندر تھرتھراہٹ یا وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں بلا ارادہ حرکت ہونے لگتی ہے، یعنی بندے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن وہ ارادے کے بغیر وہ جسم کا حصہ حرکت کرنے لگتا ہے، یعنی یہ اس کی تعریف ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی اس جو حرکات جو ہو رہی ہیں اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی، یعنی کوئی نظم نہیں ہوتا، یعنی یہ بے اختیار ہی ایسے بس کام ہی رہے ہیں۔ اس میں عام طور پر یہ جو گردن ہے یا سر ہے یا جسم کے جو ہاتھ ہیں، یہ اس مرض میں زیادہ، یعنی اس کی نشاندہی کے طور پہ اس میں یہ زیادہ اعضاء جو ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی سر، گردن یا جسم کے جو ہمارے ہاتھ ہیں یہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ اعصاب یہ اوپر سے شروع ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا یہ اختیار ان ہاتھوں کے اوپر یا سر کے اوپر یہ ہمارا کنٹرول ہے، تو اس میں یہ اعضاء میں حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اور اس میں اس کے جو اسباب ہیں اس کو ہم دیکھ لیں کہ اسباب اس میں کیا ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ راشا کا جو مرض ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اس میں عمومی طور پہ اس مرض کا نام کیا ہے، یہ عصبی مرض ہے، یعنی یہ جو اعصاب ہے جو ہمارے جسم کے اندر عضلات پٹھے جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کا مرض ہے، ان میں جب کمزوری واقع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ راشا کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں مرگی کی وجہ سے بھی درد، یہ جو حرکات ہو سکتی ہیں، یا یہ جن کو دورے وغیرہ پڑتے ہیں، جن کو مثلا ہسٹیریا وغیرہ یا باؤگولا جن کو رہتا ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ خواتین کے اندر حیض کا بند ہو جانا، بندش حیض کی وجہ سے، کیونکہ پراپر بلڈ جو ہے وہ خارج جسم کے حصے سے نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی وجہ سے بھی، اس کے اثرات کی وجہ سے بھی یہ مرض شروع ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی جسم کے اندر خون جو مطلوبہ جسم کو خون چاہیے ہوتا ہے اس مقدار میں خون جسم کے اندر موجود نہیں ہے، تو خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ جسم کے جو اعضاء جو ہیں یہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح ٹھنڈی چیزوں کے زیادہ استعمال، فرض کریں بندہ جو ایک تو آدمی گھر کے اندر روٹین ہوتی ہے کہ جو ہے کبھی گوشت بن رہا ہے، کبھی دال بن رہی ہے، کبھی سبزی بن رہی ہے، لیکن بعض گھروں میں یا بعض لوگ یا بعض حضرات کو ایک چیز زیادہ پسند آ جاتی ہے تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں ہم روز یہی بس کھاتے رہیں، تو وہ ان زیادہ کوئی ایسی ٹھنڈی چیز کا زیادہ استعمال، متواتر استعمال، لگاتار استعمال وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح پیٹ کے کیڑے جو ہیں یہ اس مرض کا موجب ہو سکتے ہیں، اور زیادہ شراب نوشی یا نشے کا زیادہ استعمال اس مرض میں بندے کو مبتلا کر سکتا ہے۔ کثرت جماع، کثرت ملاپ، یہ کیونکہ عمومی طور پہ اس میں ایک وقفہ رکھنا چاہیے، اس وقفے کے حساب سے ہمیں اپنی بیوی کے نزدیک جانا چاہیے، لیکن بعض لوگ زیادہ اس میں کثرت کرتے ہیں، اس کثرت کی وجہ سے جو ہے یہ جسم کے اندر جب اعضاء کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور تقریباً یہ مرض جو ہے یہ عام نوجوانوں کے اندر تو اتنا نہیں ہوتا، یا عام نوجوان خواتین کے اندر اتنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمومی طور پہ یہ 50 یا 60 یا 70 سال کی عمر میں جب اعضاء بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہوتے ہیں تو یہ عمومی طور پہ یہ بڑھاپے کا ایک مرض ہے، یعنی یہ 50 سے جب بندہ ابو ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ مرض زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، یا مریض ایسے اس حالت میں زیادہ ملتے ہیں۔ تو یہ ہیں، یعنی اس کے یہ اسباب تھے۔
یعنی جس طرح آپ کو بتایا پیٹ کے کیڑے ہو گئے یا ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال ہو گیا یا کثرت جماع ہو گیا، یعنی یہ اس کے اسباب میں سے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ ابتدائی مرض میں تو جسم، چہرہ جو ہے یا گردن جو ہے یا ہاتھ پاؤں یہ کام کرتے ہیں، یعنی جسم کے یہ جو بنیادی اعضاء میں نظر آتے ہیں، یہ سر ہو گیا، گردن ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، یعنی یہ ابتدائی طور پہ ایسا کام کرتے ہیں۔ اور ان کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ بھی بے قاعدہ ہوتی ہیں، یعنی ان میں کوئی قاعدہ یا نظم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے قاعدہ طور پہ جو ہے وہ حرکات ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایک اس کی علامات کے وجہ سے۔ دوسری نمبر ہے کہ جب ہم ایسے آدمی کو چائے وغیرہ پکڑاتے ہیں یا کوئی ایسا دودھ سے بھرا ہوا کپ یا چائے کا کپ، یا اگر ہم اس کو کوئی ایسی چیز جب ہم پکڑاتے ہیں تو وہ، یا قلم پکڑاتے ہیں اس کو، تو وہ آپ دیکھیں گے جو ہی اس نے وہ قلم پکڑا تو وہ ایسا ایسا وہ جو ہے نا وہ ایسے کانپنا شروع ہو گیا ہے، یا وہ چائے کو ایسے تھام نہیں سکتا بلکہ وہ تھرتھرانے لگ جاتی ہے، اس میں حرکات شروع ہو جاتی ہے اس چائے کے اندر۔ یعنی یہ اس کی اسباب کے حوالے سے یا اس کی پہچان کے حوالے سے کہ یہ ہمیں یہ کون سا مرض ہے، یعنی اس میں یہ کیا کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو اس کی پہچان بتا رہا ہوں۔ یعنی یہ اگر وہ چائے آدمی پی رہا ہے تو وہ چائے بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں، کوئی چیز ایسی پکڑی ہے تو وہ پھر بھی کانپ رہی ہے، یعنی یہ اس کی علامات میں سے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مرض کی شدت اختیار کر جاتی ہے، مرض جب اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر تو وہ چائے کی پیالی آدمی پکڑ نہیں سکتا، بلکہ جو ہی وہ پکڑتا ہے تو ہاتھ ایسے کامتے ہیں، فوراً وہ چائے جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ یعنی یہ مرض کی جب شدت ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ لگاتار اگر یہ مرض رہتا ہے، اس کا پراپر علاج نہیں کیا جاتا، تو یہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں وہ بھی انتہائی مفید اور انتہائی سستا علاج ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ بہت ہی عام لوگوں کے لیے، یعنی جو غریب لوگ ہیں یا اتنا وسائل ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنا اس مرض کا علاج کروا سکیں، تو میں انتہائی مفید اور سستا علاج آپ کو اس کا آج بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا مریض آپ کے اگر پڑوس میں ہے، کوئی بزرگ ایسا آپ کے پڑوس میں ہے، کوئی خاتون ایسی پڑوس میں ہے، تو آپ اس کو فی سبیل اللہ بھی اگر آپ دعائیں لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے خرید کے ان کے حوالے کر دیں اور انہیں کہیں کہ یہ بس آپ نے دو کیپسول جو ہے یہ آپ نے صبح و شام بس کھاتے رہنا ہے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ اگر یہ کسی گھر میں مسئلہ ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا، اپنے والدین ان کے ہیں یا کوئی دادا ابو وغیرہ ہیں یا دادی امی ہیں، ان کو یہ اگر مسئلہ ہے تو یہ آپ بآسانی خرید کے، انتہائی سستے ہیں اور انتہائی فائدے مند ہیں، یہ آپ ان کو بے ضرر استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ ہے مچھلی کے کیپسول، جس کو کارڈ لیور آئل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے کارڈ لیور آئل والے جو کیپسول ہیں، مچھلی کے کیپسول عام طور پہ یہ مشہور ہے، یہ آپ کسی بھی یہ جو میڈیسن والے ہیں یا میڈیکل سٹور والے ہیں، اگر آپ ان کے پاس اگر آپ چلے جاتے ہیں، انہیں کہیں کہ ہمیں مچھلی والے کیپسول، عام طور پر لوگ ہمارے دیسی لوگ ہیں اس کو چیز کو جانتے بھی ہیں، بلکہ یہ کئی لوگ تو اس کو یہ مرغی وغیرہ یا مرغوں کو یا کبوتروں کو بھی یہ کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ تو اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ جسم کو انرجی اور طاقت مہیا کرتی ہے۔ جانوروں کو تو وہ کھلاتے رہتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے کہ اس کے اندر جو ان کیپسولوں کے اندر جو آئل موجود ہے، یعنی جو آئل اس کے اندر وہ بھرا ہوا ہے، تو وہ اگر اس آئل والے یہ کیپسول، 2 صبح کیپسول 2 شام کیپسول، یا اگر مرض کی شدت ہے تو یہ 3 ٹائم بھی، یہ 2 صبح 2 دوپہر 2 شام، اگر وہ کیپسول اگر آپ اس مریض کو استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو ہاتھ کانپنے والا جو مرض ہے یا اس بندے کو جو سارا اس کا ہلتا رہتا ہے، تو یہ اگر آپ اس کو لگاتار استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو وہ دعائیں بھی دیں گے، اگر آپ کسی غریب آدمی کو یہ کیپسول لے کے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو دعائیں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مجھے یہ جو کوشش میں کر رہا ہوں کہ لوگوں تک ایک آسان علاج مہیا ہو، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔